قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامع حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ میں اور آپ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مشام ہستی معطر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہمارے باطن حضور کے پیار سے روشن فرمائے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں اور انہیں راحت پہنچتی ہے، انہیں قرار آتا ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کا نام آتا ہے۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھی تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ سو میں اور آپ آج اسی آقا و مولا کی حضور اپنی عقیدتوں کا اور ارادتوں کا خراج پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں خودی کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف یہی انسان پتھروں کو، اجرام فلکیہ کو، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو، لکڑی کے اوسان کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے درختوں کو، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود مانا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ پوری کائنات تو انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ انہیں اپنا معبود مان رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تیرے گرد گھوم رہی ہے، تجھے تلاش کر رہی ہے اور تو کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی تو کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔
پتھروں کو پوج رہا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب اسے سمجھ آئی کہ میں ان کا مخدوم ہونے کے باوجود ان کا خادم بنا ہوا ہوں۔ اب اسے اپنی ذات سے آگہی ہوئی، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ اب اقبال اپنے لہجے کے اندر اس حقیقت کو یوں بیان کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب اسے پتا چلا کہ میں جس کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا وہ تو نوکر نکلا میری دہلیز کا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں، اب اس کی ٹون ہی بدل گئی۔ یہ میں اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جو پتھروں کو پوجتا تھا، یہ میں اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو حشرات الارض کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا، جو جلتی آگ کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا، جو مٹی کے بنے ہوئے مادھوؤں کے چرنوں میں پیشانی رگڑتا تھا۔ آج میں اسی انسان کا بدلا ہوا لہجہ، جب حضور آئے تو اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا، ٹون ہی بدل گئی۔ اب وہی انسان بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ یہ وہی انسان ہے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی۔ تو انسانیت کا نور اگر نصیب ہوا، خودی کا تعقل ملا، خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناسی کا جمال ملا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، تو آپ کی اگر توجہ ہو، اصل آج کل ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ بھی پامال ہو گیا ہے، بٹن تھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، تو لوگ اس کے اوپر سبحان اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، جبکہ نکی جی ہاں یہ بازاری لفظ ہے اور نعت میں مندرج ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ شعر کا حسن دیکھیے، میری ساری گفتگو کا خلاصہ، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کو جتنا بھی حسن ملا ہے، زندگی کو جتنا بھی جمال ملا ہے، وہ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ میں آپ سے تھوڑا سا آپ کو پرسکون ہونا پڑے گا، چونکہ وہ جو پرجوش مجمع نعرے والے ہوتے ہیں، میں ذرا اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ وہ اس طرح سے پاپولر خطاب کر سکوں، تو تھوڑا سا آپ کو تفہیم کے انداز میں سننے کا مزاج پیدا کرنا پڑے گا۔ میری کوئی گفتگو زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ طوفان نو لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں۔ تو تھوڑے جملے ہوں گے لیکن صرف آپ کی مجھے توجہ چاہیے گی۔ یہ جو آپ کا اضطراب ہے، اگر یہ ختم ہو جائے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، تو میں اس مزاج سے بات کرنے کا عادی ہوں، تو میرا خیال ہے میرے لیے بھی آسان ہوگا۔ ورنہ اضطراب کی کیفیت کے اندر وہ جو پاپولر خطیب ہوتے ہیں وہ تو پرجوش خطاب کرتے ہیں، ان کو تو اچھا لگتا ہے،
کہ اونچی لوگ سبحان اللہ بھی کہیں، نعرے بھی لگائیں، ہاتھ بھی کھڑے کریں، لیکن میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میں صرف آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ خود شناسی تو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر یہ دہلیز نصیب نہ ہوتی، اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جبکہ اس کا فہم و ادراک کام نہیں کر رہا کہ یہ بدن پہ مکھی بیٹھی اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے اس کے آگے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، کوئی تعفن محسوس ہو لیکن اس کو وہ متبرک سمجھتا ہے۔ دوسری جانب میں ایک دیہات میں تھا، تو ایک بچہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے پانی ذرا زیادہ کھولا ہوا ہے، تو لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ پڑ گیا۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں، وہ دوسری تیسری کلاس کا 7-8 سال کا بچہ تھا۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور اس 6-7 سال کے بچے کو اتنی سمجھ ہے کہ پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال محمد عربی کی چوکھٹ سے انسان کو نصیب ہوا ہے۔ قرآن نے بتایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا، اس کو زندہ درگور کر دے، نہیں تو معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا۔ بعض قبائل میں تو 100% یہ رواج تھا، لیکن بعض قبائل میں جزوی رواج تھا، بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور۔ تاریخ بھی بتاتی ہے، قرآن نے بھی بتایا۔ اب ذرا میرے اس جملے پر تھوڑا غور کرنا۔ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں پگڑی کے کلس کو بچا لیا اور اپنی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیا، کیا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، اس معاشرے میں میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد کیا، وہ آپ سارے جانتے ہیں، عربی متن کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ اس کو کلمہ محبت کے طور پہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ جہاد بھی اس ظالمانہ سماج میں، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں خدا کی رضا کے لیے تربیت کرے اور پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو فرمایا اعزاز اس کے نام بھی رہا۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹی گھر کی زینت ہے، آنگن کی بہار ہے، اور فرمایا کرتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ آج بیٹیوں کے لیے باپ کے جذبات دیدنی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا لوگ اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں کہ ہم نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لوگ پتھر کوٹ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، پردیس کاٹ رہے ہیں۔ میں نے گجرانوالا مارکیٹ کے اندر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک بورا لادا ہوا تھا اور جھکی ہوئی کمر، تو میں نے کہا کہ آپ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا۔ اس نے یوں انگلی اٹھا کر کے کہا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کا میں نے نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو ایک رات سے صاحب و حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی حضور کے نام لگانا پڑے گا۔
یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے. قرآن نے بتایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وہ کھانا دے دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے. سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. کسی کو کھانا دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا. اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں اور ایک قطار کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک قطار کے اندر لڑکے بیٹھے ہیں، اور مخیر حضرات آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا، آئندہ ہم زیادہ کریں گے. کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بیٹیاں اپنے گھر سے جاتی. تم ان کی غربت کا اشتہار یہاں لگا رہے ہو، ان کی تصویریں چھاپ رہے ہو. ذرا تصور کرو کہ غربت تو آ جاتی ہے، کیا تم گوارا کرتے ہو کہ ہماری بیٹی یہاں سے رخصت ہو؟ تو جب کسی اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو کسی کے لیے گوارا کیوں کرتے ہو؟ بات کسی کو کھانا دینے کی نہیں ہے، بات کسی کی مدد کی نہیں ہے، بات عزت نفس کی ہے. تو وہ یتیم کو کھانا تو دیتے تھے لیکن یتیم کو منحوس سمجھتے تھے. تو جس معاشرے میں یتیم کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں میرے حضور نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. اور یتیم کی عزت نفس کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ اس کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھا. مجلس حضور سجی ہے، ہجوم عاشقاں ہے. ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور مل نہیں رہا 2-3 دن سے، دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، ایک شخص جو مجمع میں موجود تھا اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ میں نے اس کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے. تو اس باپ نے دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ پریشان ہے، میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اسے ملوں اور ماں کی گود تک اسے پہنچاؤں تاکہ درد کی ماری اس ماں کے دل کو بھی قرار آئے. تو میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے تو اس کا دل دکھ جائے گا، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. ہمارے دین نے ہمیں بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت سے منع کیا ہے، اظہار محبت سے منع کیا ہے. ہمارے دین نے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش سے روکا ہے، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، یا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا اور شوربے کی ایک پیالی ان کے گھر بھی بھیج دینا. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا کہ اس کی خوشبو ان کے گھر نہ پہنچ سکے. غریب کے بچے مچل گئے، ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. یہ ان لوگوں سے پوچھو. ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکالہ، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں. جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ ڈال دیتے ہیں اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ محلے کی ساری خواتین کو بلا کے لاؤ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں. تو ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ. تو میں جگہ جگہ کہتا ہوں یہ زیادتی نہ کرو، دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ صرف نمائش کے لیے. کل چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ بات ہو فلاں نے کمال کر دیا. تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچی بھی آئی، غریب مزدور کی بیٹی بھی آئی جو صبح جاتا ہے اور مزدوری نہیں ملتی اور خالی ہاتھ واپس پلٹ آتا ہے. کوئی سمجھتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ بیوی کو کہہ کے گیا تھا جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، اور جب وہ خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو گھر کی دہلیز عبور کرنا پلسرات جیسا عالم ہوتا ہے اس کے لیے. اس مزدور کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے گئی. تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو کچوکے اس کے کلیجے لگے
اس کا مداوا کون کرے گا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کی رقاقت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی، لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کی، لوگوں کا خیال رکھنے۔ اتنا ستھرا دین کہاں سے ملے گا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرو، اگر پھیرنا ہے تو اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرو، ورنہ اپنے بیٹے کے سر کے اوپر بھی ہاتھ نہ پھیرو۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ ہم نے تو اپنی نمائش سے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں، غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ ہم آسائش چھوڑ دیں، آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان، رویہ قدم قدم پہ۔ رشتہ داروں میں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ دوسروں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کرتا ہے۔ تو جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کی کفالت پر ثواب بتایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع وہ گھر اچھا ہے، کوئی کہے گا جناب جو ساحل سمندر پر ہے وہ گھر اچھا ہے، کسی نے کہا جو اونچے پہاڑ پر گھر ہے تو وہ گھر اونچائی پہ بنایا گیا، کسی نے کہا کوشادہ گھر، کسی نے کہا کہ باغ کے بیچوں بیچ اگر کوئی گھر تعمیر کر لیا جائے، اطراف میں پھیلے ہوئے آموں کے پیڑ اور درمیان کے اندر گھر، کیا خوبصورت منظر نگاری ہے، تو کہا کہ جناب وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جس کا لان کشادہ ہو، کسی نے کہا جو ہوادار ہو، کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہو۔ میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہو۔ جس گھر میں یتیم رہتا ہو، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہو، وہاں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہو، تو فرمایا کہ وہ 2 مرلے کا جھونپڑا بھی ہو وہ بہت بڑے بنگلے سے افضل اعلیٰ ہے۔ اس گھر کو جھک جھک کے آسمان سے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے درد بانٹو، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی اذیتیں ختم کرنے کی کوشش، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی زندگیوں پہ غور کرو، ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ میں تو دیہاتوں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یہ جو تم نے 2-2 3-3 فٹ تھڑیاں باہر نکالی ہوئی ہیں یہ تم زیادتی کر رہے ہو، لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور 6 فٹ کی ٹوٹل گلی ہے اور اس میں سے 2-2 فٹ دونوں طرف سے 2 فٹ گزرنے کی جگہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، لوگ گرتے ہیں، نمازی بھی گرتے ہیں، اور تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تم ظاہر ہے وہ حکمرانوں کو روتے ہو کہ وہ ملک لوٹ کے نوچ کے کھا گئے، تم تو نہیں کھا سکتے، تم جتنا کر سکتے اتنا تو تم نے کیا، جتنا تم کر سکتے تم نے کم تو نہیں کیا ہے۔ قتل نہیں کر سکتے، تھپڑ تو مارا تم نے، تو جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ تو صاحب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر اتریں، دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جو دین لے کر آئے ہیں، اگر اس دین کا عملی نفاذ ہو جائے یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ ایک تو وہ جنت ہے جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی اگر اچھے عمل ہوئے، اللہ کرم فرمائے ہم سب پہ، لیکن اگر حضور کے لائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر ہو تو یہ کائناتی جنت نظیر بن جائے۔ یہی دودھ اور شہد کی نہریں پہ ہیں، لیکن ہم حضور کو مانتے تو ہیں، حضور کی مانتے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں اسی جمعۃ المبارک کہہ رہا تھا کہ اگر ابو جہل کو پتہ ہوتا کہ ایمان بھی چلتا رہے گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بھرم بھی قائم رہے گا، اور سود اور جو بیماریاں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی، اور دین بھی چلتا رہے گا، میرا ایمان بھی چلتا رہے گا، تو وہ کیا اختلاف کرتا؟ وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن اسے پتہ تھا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنا کچھ نہیں ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں ماں۔ جب ان کو مان لیا تو پھر اپنا آپ کیا رہا؟ پھر زندگی ان کے نام لگا دی جس طرح وہ چاہیں گے۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ ماننا تو یہی ہے، لیکن یہ کیا ماننا ہوا کہ اسلام ہم اپنی من مانی کریں اور بہت اچھے بھلے مسلمان بھی کہلائیں۔ اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی،
سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. اللہ نے مذمت کیا سورہ الماعون کے اندر, فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے آزاد نہیں, جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ نمازوں کی ٹکرے تو مارتے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی کوئی چیز ہی نہیں دیتے. کوئی ہمسایہ ضرورت مند آ جائے تو اس کو کچھ چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. قرآن نے کہا وہ نمازیں نہیں ہیں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, نماز آپ کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتی ہے, نماز دل میں احساس کی دولت بیدار کرتی ہے, باطن کو ستھرائی دیتی ہے, خیالوں کو پاکیزگی دیتی ہے, عفت اور پاک دامنی کا نور پیدا کرتی ہے. ورنہ پریکٹس ہے, طواف کعبہ چکر ہیں اگر ہم اندر سے نہیں بدلے. جو قلب سلیم لے کر اس کے حضور نہیں آتا اور زندگی گزار کے چلا جاتا ہے, کیا فائدہ اس زندگی کا؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے, اس سے دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہے, دل کا نور اور ہے. کاش کے ہمارے باطن اجلے ہو جائیں, نورانی ہو جائیں, اور ہم دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کا احساس بیدار ہو, ایک دوسرے کے لیے ہمارا وجود راحت بن جائے. اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ. کتنا جامع جملہ ہے. خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ. تمہارے وجود سے خیر پھوٹے, جدھر جاؤ نور پھوٹے, اور جہاں تم جاؤ وہاں برائیوں کے راستے مسدود ہوں, لوگوں کو اذیت کے راستے مسدود ہوں. تو کہا کہ اللہ جل شانہ کا شکر کہ اس نے اپنے نبی کی صورت کے اندر ہمارے اوپر انعام فرمایا. اس انعام کی قدردانی یہی ہے کہ اس نبی کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی روحوں میں جذب کریں, اپنے باطن میں اتاریں, اپنے من میں. میں سمجھتا ہوں ابھی وہاں بھی یہی کہا میں نے کہ یہ جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں, اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آپ موجود ہیں یہ قرب و جوار کے ہیں. یہ پورا شہر ملتان نہیں بیٹھا ہوا, یہ پورا محلہ بھی نہیں بیٹھا ہوا, یہ چند لوگ ہیں. 2000 ہوں گے, 3000 ہوں گے, جتنے بھی ہیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں. اگر یہ طے کر کے اٹھیں اتنے لوگ جتنے بیٹھے ہیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا, تو آپ کا آدھا شہر کل ہی بدل جائے گا. یہ صرف اتنے لوگ اگر طے کر کے اٹھ جائیں. لیکن کانوں کے تلذذ کے لیے ساری رات ہم خطبے سنتے رہیں اور میرے جیسا آدمی 6 گھنٹے خطاب کرتا رہے, نہ میری آرزو ہو کہ لوگ بدلے, نہ لوگوں کی آرزو ہو کہ جو ہے وہ ہم بدلے, تو پھر مطلب کیا ہے؟ پھر ایک مشق کر رہے ہیں. آپ کانوں کی لذت لے رہے ہیں اور ہم اپنی تقریر کے پیسے وصول کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمیں اتنا نذرانہ دو تو ہم آئیں گے, آپ نے نذرانہ دے دیا, ہم نے آپ کے کانوں کو لذت دے دی. نہ آپ بدلنا چاہتے ہیں نہ میں آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, تو نتیجہ کیا؟ تقریریں ہو رہی ہیں, جلسے ہو رہی ہیں, جہاں ہم کل تھے وہیں ہم آج ہیں اور وہیں 10 دن بعد ہوں گے. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے وہاں سے, جاپان سے, تو انہوں نے مجھے کہا, دعوت دی, تو میں نے تھوڑا سا ٹال مٹول کرنا چاہی. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ 30 سال سے اس قوم کو جو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, 2 نمبر مال نہیں بیچنا چاہیے, کسی سے فراڈ نہیں کرنا چاہیے, جو آپ نبی کے رسول کے قرآن کے حوالے دے کے بتا رہے ہیں وہ کر چکے ہیں. وہ آپ تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے, وہ کر چکے ہیں. اب مزید بہتر اقدار کے لیے کوشاں ہیں اور ہم ابھی تک یہاں سے نہیں نکلے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں. ابھی ہم تانبے کو دیکھ رہے اور چاندی وہ لے گئے. تو آج مجھے اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. تو بعض کا تو بڑا دل لگتا ہے محافل میں جا کے اور لمبے خطاب بھی ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسے مہینے گزر جاتے ہیں کہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے, اور کبھی میں بیٹھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارا یہ محنت کرنا قبول بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں لوگ جو ہے وہ ہماری بات کا اثر بھی لیتے ہیں کہ نہیں. تو ایسے ہم مشق نہ کرتے پھرے جائیں, بیان کریں, آئیں, جائیں, بیان کریں, آ جائیں. اگر ہم بدلے نہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا, آپ نے میری قبر میں نہیں جانا. آئیے ہم آج عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ ساری زندگی میلاد والے رسول کے نام پہ لگا دیں گے. جئیں گے تو ان کے لیے, مریں گے تو ان کے لیے. اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا آنا قبول ہوا.
اقبال نے کہا تھا چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالہ نام ہو. اور اگر آپ ترجمہ سننا چاہیں تو ایک شعر میں اس کا ترجمہ ہے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں کہنے کی نوبت آئے بتانے کی نوبت آئے. تمہاری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. اور میں کہتا ہوں کہ تم دور سے تو دکھائی دو کہ حضور کے غلام ہو لیکن کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ہو. یہ نہیں ہے کہ تم دور سے اچھے بھلے مسلمان لگو تمہاری وضاقتہ مسلمانوں والی ہو جبہ و دستار بھی ٹھیک ہو داڑھی کا سائز بھی پورا ہو لیکن کوئی تم سے رشتہ داری کر کے دیکھ لے کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھ لے کوئی تمہاری ہمسائیگی میں مکان خرید کے دیکھ لے کوئی قرض دے کے دیکھ لے تو پھر پتہ چلے کہ دور دور سے تو بڑا اچھا مسلمان تھا لیکن قریب آئے تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو یہ نہیں کہ دور دور سے اچھے مسلمان دکھائی دو قریب آؤ تو اچھے نہ لگو. نہیں جب تم دور سے آؤ تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے. جب کوئی تم سے معاملہ کر کے دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑے کہ حضور کے غلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنے بدلنے کا عزم کریں. یہ چند لفظ ہی کافی ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں ہم یہ طے کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. ورنہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا بڑھاپے سے سن کہولت اور ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہماری عادتیں تبدیل نہیں ہوتی. میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا فما اصبرہم علی النار. تو آئیے میں اور آپ عزم کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی کو حضور کے نام کریں گے. مجھے امید ہے کہ اگر یہ عزم مصمم کر لیتے ہیں اللہ مدد بھی کرے گا اور میلاد والا رسول بھی بڑا خوش ہوگا. اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے دنیا دین کی بہاریں مقسوم کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.